پورے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ آپریشن بام کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن بام جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ کی جانب سے جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ کل رات کو ایک بڑا ہی خوفناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 افراد کو جو ہے وہ بسوں سے اتار کے ان کنفرم رپورٹس کے مطابق قتل کر دیا گیا۔ میں آپ کو بتایا تھا کوئٹہ سے لاہور جا رہی تھی بس، اس میں 9 مسافروں کو اغوا کرنے کے بعد یوم میں قتل کیا گیا۔ اور شاید پاکستان میں ٹیررزم بھی نیا نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ہم اس پر قابو نہیں پا سکے، اور اب بلوچستان میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا، ہماری بڑی تعداد اہلکاروں کی وہاں شہید ہوئی ہے، اسی وجہ سے آرمی چیف بھی وہاں پہنچے، گورنر وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی پہنچے۔ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے یہ کافی حساس مسئلہ ہے۔ جب اس پر ہم بات کرتے ہیں نا تو اس کی ایک ہسٹری ہے، اس ہسٹری سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم نے 17 مختلف جگہوں کے اوپر بلوچستان میں وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ جی 17 مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کارروائیاں کی ہیں، اور ہم نے سیکورٹی فورسز کو اور مطلب دیگر جو انسٹالیشنز ہیں ان کو ہم نے نشانہ بنایا ہے۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ جب آپ بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کی طرف آئیں گے تو آپ کو ایک آبجیکٹو ڈیبیٹ تو کرنی پڑے گی؟ وہ ڈیبیٹ بھی ہم کرنے کے قابل ہیں یا نہیں؟ تو اوور 66% انکریز ہوئی ہے آن ٹیررسٹ انسیڈنٹس اور کیجولٹیز میں، جی 66% ایک سال میں، آلموسٹ ڈبل ہو گیا نا جی۔ تو دس از ویری سیریس۔ اب نفرتیں اتنی بڑھ چکی ہوں تو آپ کو مخالف کے نقطہ نظر کو، اس کی تلخ سے تلخ بات کو آپ کو ٹھنڈے دل سے سننا بھی پڑتا ہے، اور اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کو اس کے اوپر معذرت کے ساتھ اپنی اصلاح کا ایلیمنٹ بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ یہی بات ہم کہتے چلے آ رہے ہیں، جب آپ سیاسی لوگوں کی پولیٹیکل سپیس کو ختم کریں گے تو پھر ارد گرد سے لوگ اٹھیں گے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ سو یہ پورا ایک ریجنل ایشو بنتا جا رہا ہے، اور آپ نے یو کی ناٹ سالو ون وداؤٹ سالونگ دی ادر۔ آپ انڈیا کے ساتھ سالو کریں گے تو انڈین ہینڈ ان افغانستان کم ہوگا، اگر انڈیا کے ساتھ مسئلے حل نہیں ہوں گے تو یہ چلتا رہے گا۔ نمسکار دوستو، ریئل ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، اس وقت پاکستان کے بلوچستان سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ BLF یعنی بلوچ لبریشن فرنٹ نے ایک ساتھ 17 الگ الگ ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں 9 لوگوں کو گولی ماری گئی ہے، اور پاکستانی میڈیا اس مدعے کو لے کر کافی پریشان نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف پاکستان اپنی آنترک سرکشا کو سنبھال نہیں پا رہا، اور دوسری طرف وہ دوسروں کو سبق سکھانے کی باتیں کر رہا ہے۔ پاک میڈیا میں اب اس بات کی چرچا تیز ہو گئی ہے کہ اگر پاکستان اپنے ہی علاقوں میں شانتی نہیں لا سکتا تو وہ بھارت جیسے طاقتور دیش کا سامنا کیسے کرے گا۔ بلوچستان میں ہو رہی بغاوت اب صرف آواز نہیں بلکہ دھماکے بن کر گونج رہی ہے، اور پاکستان کی سرکار صرف بیان بازی تک سمٹی ہوئی ہے۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ BLF کا یہ حملہ پاکستان آرمی کی ناکامی کو ایک بار پھر اجاگر کر رہا ہے۔ اور یہ اس نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں کہ جب مسافر گاڑیوں سے، مسافر بسوں سے مسافروں کو اتارا جاتا ہے، ان کے شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں، اور جب اغوا کاروں کو یا مسلح افراد کو یا دہشت گردوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ہوا ہے ڈیرہ غازی خان لورالائی شاہراہ کے اوپر، اور یہاں پہ N70 شاہراہ جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی 2 یا 3 مسافر بسوں سے ان مسافروں کو اتارا گیا، جن کی تعداد کچھ ذرائع نے 9 بتائی ہے، کچھ ذرائع نے 10 بتائی ہے، اور کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ 12 مسافروں کو اتارا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ بلوچستان حکومت نے جب یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی جا رہی ہے، ان شہادتوں کی یا جو قتل کی واردات ہوئی ہے اس کی تصدیق نہیں کی، البتہ اتنا بتایا جاتا رہا آخری اطلاعات تک کہ سرچ آپریشن جاری ہے، جو دہشت گرد ہیں یہ ان افراد کو کہاں لے کے گئے ہیں یہ تلاش کیا جا رہا ہے، اور یہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے یہ عینی شاہدین کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے، میڈیا پہ چیز آ رہی ہے، تفصیلات آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں، اور جب سرکاری سطح پہ اس کی تصدیق ہوگی تو تبھی یہ معلوم ہو سکے گا کہ یہ 9 افراد ہیں یا یہ 10 ہیں یا پھر یہ 12 ہیں۔ بہرحال واقعہ جو ہے یہ کوئی پہلا، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اپریل 2024 میں نوشکی میں ایران جانے والی بس سے اسی طرح مسافروں کو اتارا گیا تھا، اور کوئی 9 مسافروں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ بلوچستان لبریشن آرمی BLA نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اسی طرح اگست 2024 میں مساخیل میں 28 شہریوں کو اسی طریقے سے شناخت کے بعد قتل کیا گیا تھا، اور پھر بلوچستان، سیستان بلوچستان جو ایرانی صوبہ ہے، وہاں پر پنجاب سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کو قتل کیا گیا تھا،
اور اب ظاہر ہے کہ ایران کا جو صوبہ ہے سستان بلوچستان، وہاں پر بھی ایسے عناصر موجود ہیں، ایسی تنظیمیں موجود ہیں کہ جو پاکستان کے مفادات کے خلاف سرگرم ہیں۔ بلوچستان میں جو تنظیمیں سرگرم ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف بلوچستان تک ان کی کارروائیاں محدود نہیں ہیں۔ ان تنظیموں کی کارروائیاں کراچی میں بھی رپورٹ کی گئی ہیں، کچھ اور علاقوں میں بھی رپورٹ کی گئی ہیں، اور جعفر ایکسپریس ٹرین جو ایک ہائی جیکنگ کا واقعہ تھا، بہت بڑا واقعہ تھا، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ سینکڑوں مسافروں کو یرغمال بنایا گیا تھا، اور یہ صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ ایک تو اس واقعے کی جو تفصیل ہے وہ بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند نے صرف اتنی بتائی ہے کہ بلوچستان کے ضلع لورالائی کے قریب بعض مسافروں کے اغوا کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ یہ بلوچستان حکومت کے ترجمان بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ اطلاع موصول ہوئی ہے، اور اس حوالے سے جو ان کا بیان ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ مسافروں کی بحفاظت واپسی کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کوئٹہ، قلات، مستونگ اور لورالائی میں دہشت گردوں نے حملے کیے ہیں، یعنی یہ کوئی تقریباً 3 یا 4 علاقے ایسے بتائے جا رہے ہیں کہ جہاں پر بیک وقت حملے کیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہ ان مقامات پر فورسز کی جانب سے بھرپور کارروائی جو ہے وہ جاری ہے، اور عوام کی جان و مال اور املاک کی حفاظت کے لیے فورسز مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے یہ سرڈاکا کے مقام پر مسافر بسوں سے جو اتارا گیا لوگوں کو، پنجاب سے تعلق رکھنے والے، اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ ایک ایک مسافر کا شناختی کارڈ چیک کیا گیا، یہ عینی شاہدین بتاتے ہیں، اور باقاعدہ ان مسلح افراد نے جو بہت زیادہ تعداد میں تھے، ظاہر ہے کہ جب آپ 2 یا 3 بسوں کو روکتے ہیں اور اس میں پھر درجنوں مسافروں کو اتارتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت بڑے گروپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح ان ملیٹنٹس نے کیا یا ان دہشت گردوں نے کیا، ناکہ لگایا باقاعدہ، اور ایک ایک مسافر کا شناختی کارڈ چیک کیا گیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اس قسم کا ماحول ہو، جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کر رہے ہوں اور راستے میں ناکہ بندی ہو، اور ناکہ بندی مسلح افراد کی طرف سے ہو، ملیٹنٹس کی طرف سے ہو، پھر آپ پہ کیا گزرتی ہے۔ جب آپ مرد ہیں یا آپ خاتون ہیں تو دونوں طرح کی جو صورتحال ہے، اور دونوں طرح کی یعنی مرد اور عورت دونوں طرح یعنی ایک ہی قسم کے یعنی خوف و ہراس اور اس قسم کی صورتحال جو ہے اس کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مسافر بس میں آپ دیکھتے ہیں تو خواتین بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، سڑک پر ناکہ لگانا یہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ریجن میں دیکھا گیا ہے، کرک میں، بنو میں، لکی مروت میں، ٹانک میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں باقاعدہ، اور جس طریقے سے ڈیرہ اسماعیل خان ہکلا موٹر وے کے اوپر جو سی پیک کا مغربی روٹ ہے اس پر ناکہ لگایا گیا، اور مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے مولانا اسجد محمود کو روکا گیا، ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، کئی منٹوں تک جو ہے ان کو یرغمال بنائے رکھا گیا۔ تو یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، شناختی کارڈ لوگوں کے چیک کیے جاتے ہیں۔ ادھر خیبر پختونخوا میں سرکاری ملازمین کو، فورسز کے لوگوں کو ڈھونڈا جاتا ہے، بلوچستان میں پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کو ڈھونڈا جاتا ہے۔